بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معدے کی جلن اور تیزابیت سے بچنا چاہتے ہو؟ صبح سویرے اٹھ کر شہد چاٹ لینے کی عادت بنا لو۔ سورہ واقعہ روزانہ مغرب کی نماز کی بات پڑھی جائے تو گھر میں غربت نہیں آتی۔ کم مرچوں اور مسالوں کے استعمال سے معدہ خراب نہیں ہوتا۔ تعلق کی قیمت کا محتاج ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے تعلق ختم ہو جائیں گے۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے حیض میں لگنے والی پیاس کم ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پی لو، جسم کی طاقت بڑھ جائے گی۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کریں۔ ایک کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے، پیٹ میں گیس نہیں ہوتی۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھاؤ۔ آپ پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، نہ ہی کبھی آپ کے جسم میں طاقت کی کمی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ خون کی کمی کے مریض کو انار کھلاؤ۔ نہانے کے دوران پیشاب آ جائے صبح نہار منہ 3 سے 4 جامن کھائیں۔ ہڈیوں میں مبتلا افراد کو کیلے کھلاؤ۔ پیٹ بھر جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ جو عورت کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہے اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ زندگی کے بنیادی اصول: آہستہ بات کریں، کم بولیں، کسی پر جلدی بھروسہ نہ کریں، ہمیشہ اپنی صحت کو ترجیح دیں، خود کو تعلیم دینا بند نہ کریں، اپنی خواہشات اور غصے پر قابو رکھیں، مزید مسکرائیں اور پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ گردے میں پتھری کی شکایت ہو تو 40 دن تک کھیرا کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے کھلے اور دانہ الگ الگ خوبصورت ہو، 1 کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے۔ ہلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے۔ گرین ٹی ہمیشہ نیم گرم پئیں، صبح خالی پیٹ نہیں، بلکہ اس کے پینے کا بہترین وقت کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد ہے۔ اس کو زیادہ پینا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ کھانا ہضم کرنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جاتی ہے صرف 2 کھجوریں کھا لیں۔ 3 چیزیں کھا لیا کرو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پانی زیادہ استعمال کرو، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ختم کرتا ہے۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ بادام کھا لیا کرو۔ مصری کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ 7 گلاس پانی روزانہ پیا کریں اور سلاد، ٹماٹر اور پھل وغیرہ روزانہ کھائیں۔ اس سے جسم خوبصورت ہوتا ہے، وزن کم ہوتا ہے، چہرے پر رونق آتی ہے۔ اگر آپ خالص سے تنگ ہیں تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کریں۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ دہی میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر کھا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لو۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ چہرہ موٹا کرنا ہے تو چہرے پر مالٹے والا پانی لگاؤ، چہرہ موٹا ہو جائے گا۔ فالسے کا شربت پینے سے مثانے کی کمزوری ختم ہوگی اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہوگا۔ پیشاب کے دوران جلن بھی نہیں ہوگی۔ کم مرچوں مسالوں کے استعمال سے
کبھی معدہ کمزور نہیں ہوتا۔ پکا ہوا آڑو کھانے سے آدھے گھنٹے کے بعد 1 گلاس پانی پی لیں، کچھ ہی عرصے میں خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ مونچھوں کے بال سفید ہونا یہ شوگر ہونے کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر نہیں دکھتا۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ، جسم کی سستی ختم ہو جائے گی۔ چاول کھانے کے بعد دودھ پیو گے تو آپ کو بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی لو، دمہ کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ اگر ناک کی ہڈی بڑھ جائے تو اس کے لیے نیم کے تھوڑے سے تازہ پتے لے کر اسے پانی میں جوش دے کر ٹھنڈا کر کے چھان لیں، اس میں ذرا سا نمک ملا لیں۔ اس نیم گرم پانی کو ناک کے نتنوں میں اس طرح ڈالیں جیسے کہ وضو کرتے ہوئے ڈالتے ہیں۔ 10 یا 12 دن تک علاج جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ناک کی ہڈی بڑھنا رک جائے گی۔ مسوڑے سوج گئے ہوں تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کلیاں کریں۔ جوڑوں کا درد ہو یا ٹانگوں کا، زیتون کے تیل میں کلونجی ملا کر مالش کرو، آرام آ جائے گا۔ اگر حاملہ عورت ناریل نہار منہ مصری میں ملا کر کھائے تو بچے گورے پیدا ہوں گے۔ بادام کا تیل چہرے پر لگانے سے چہرہ تر و تازہ اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ موٹاپے کو کم کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں، وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ ناخنوں کو چمکدار بنانے کے لیے لیموں کے چھلکے جس میں نمی موجود ہو ناخنوں پر مالش کریں، اس سے ناخن چمکدار اور صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ بڑھاپے سے بچے رہنا چاہتے ہو تو صبح 1 سیب کھائیں اور زیادہ پانی پیا کریں۔ بڑھاپا روکنے والی 5 غذائیں: سبز چائے پئیں، انار کا جوس پئیں، مچھلی کھائیں، دن میں صرف 2 کھیرے کھائیں۔ پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاولوں کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے چاول کھلے کھلے اور لمبے بنتے ہیں۔ دانے نکل آئیں تو دال ماش زیادہ کھائیں، دانے ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گے۔ سفید چنے بھون کر کھانے سے جسم خوبصورت اور مضبوط ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کی دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں رہتا، اس لیے ہمیشہ کم بولیں۔ مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہونے لگے تو گھر میں ایک فرد 101 بار ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں: یا اللہ، یا عظیم، یا ودود۔ گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ دھوپیں نکلنے سے رنگ کالا ہو جائے تو انگور کا رس تھوڑا سا لے کر چہرے پر مسل دیں اور 1 کھانے کا چمچ ادرک اور رس پینے سے نہار منہ پئیں۔ پیٹ کم ہوگا، پیٹ میں گیس نہیں ہوتی۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ چنے کی دال استعمال کرو، یہ خون کی روانی کو بہتر بناتی ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو دودھ اور جلیبی کھایا کریں، اس سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہوتی ہے۔ لیموں اگر گرم پانی میں ڈبو کر نچوڑا جائے، اس کا رس زیادہ نکلتا ہے۔ پانی کم پینے سے آپ کی جلد خراب ہو سکتی ہے اور نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں اس بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ بھنے چنوں میں گڑ ملا کر کھایا کرو، 90 سال تک پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو شوگر کی وجہ سے بار بار پیشاب آتا ہو تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ شکرکندی کھانے کے بعد کوئی بھی مشروبات نہیں پینا چاہیے۔ آم پھلوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ آم موٹاپے کو ختم کرنے میں مفید ہے۔ فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے نہانے سے بخار اتر جاتا ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ ناظرین، دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ شہد کے اندر شفا موجود ہے۔ اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو اسے واپس نہ کرنا۔ ککر کی لکڑی کو چبانے سے
جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دل ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے؟ اگر تم غصے میں بھی گالی دیتے ہو یا پھر مذاق میں، تو تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ صبح نہار منہ پودینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں نہیں پڑتی۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پیا کریں۔ خواب میں دانت گرتے دیکھنا عمر میں دراز ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔